السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلہ وصحابہ یا نور اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر پورے خوش و خضوع سے، جوش و خروش سے منانے کی توفیق دے، اور اللہ کرے کہ جیسے اپنے گھر کو، اپنی گلیوں کو، اپنے آپ کو ہم سجاتے ہیں، اسی طرح اپنے باطن کو بھی سجانا نصیب ہو جائے۔ اپنے باطن کو، اپنے اندر کی گندگی کو، اپنے میل کچیل کو، جو روحانی بیماریاں ہیں، جو اخلاقی بیماریاں ہیں، انہیں بھی ہم نے وعدہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ عید میلاد النبی کا یہ مہینہ میلاد شریف ہمارے اندر انشاءاللہ انقلاب برپا کرے گا، اور انقلاب لائیں گے، اپنی ذات کو بدلیں گے، اپنے آپ کو سچا پکا عاشق رسول بنائیں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ پاک نے اس زمین پر نسل انسانی کو آباد کرنے چاہا تو رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں چاہتا ہوں کہ اس سرزمین میں اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ قائم مقام پیدا فرماؤں، پھر اس کی نسل چلے، وہ میری یاد میں اپنی زندگیاں بسر کریں۔ فرشتوں نے عرض کی مولا کریم کیا ضرورت ہے خلیفہ پیدا کرنے کی؟ مولا ہم تیری عطا سے جانتے ہیں کہ تیرے خلیفہ کی اولاد دنیا میں جا کر خون ریزیاں کرے گی، فساد برپا کرے گی، اور رہی بات تیری حمد و ثنا کی تو اس کے لیے ہم ہیں، تیری عبادت دن رات، تیری تسبیح و تحلیل دن رات کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، جو کچھ میں رب ہو کر جانتا ہوں تم مخلوق ہو کر نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرے فرشتوں تمہاری نظر خون ریزی پر ہے، فساد اور لڑائی جھگڑے کی طرف ہے، لیکن میری نظر مائی آمنہ کے لال عبداللہ رضی اللہ عنہ کے در یتیم، دنیا کے لاڈلے، جگ کے پیارے، غریبوں کے سہارے، اپنے خدائے عز و جل کے دلارے جناب سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ فرشتوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے عرض کی ٹھیک ہے مولا کریم، بنا لیجئے اپنا خلیفہ، بنا لیجئے اپنا نائب، بنا لیں اپنا قائم مقام، بسا لیں اپنی دنیا، آباد کر لیں اپنی زمین، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں مولا، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، ہم تو تیری خوشی میں خوش ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل، عرض کی جی رب جلیل، فرمایا زمین پر چلا جا، زمین سے ہر قسم کی سیاہ و سفید، سرخ خاری مٹی، نرم و خشک ایک مٹھی خاک اٹھا کے لاؤ۔ خالق کائنات کے حکم کے مطابق جبریل امین علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اور زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے زبان حال سے کہا جبریل کیا بات ہے، میرے جسم کا حصہ جدا کر کے خدا کے دربار میں کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زمین، اللہ پاک نے ارادہ فرمایا ہے کہ تیرے حصے سے اپنا ایک خلیفہ انسان کی شکل میں بنائے، پھر اس سے نسل انسانی بڑھائے، جو نیک کام کرے اسے جنت عطا فرمائے، اور اس کی نافرمانی کرنے والا جہنم رسید کیا جائے۔ زمین نے یہ سن کر کہا میں پناہ مانگتی ہوں اس رب العالمین کے قہر و غضب سے جس نے تجھے میرے پاس مٹی لینے کے لیے بھیجا ہے، کہ تم میرا کچھ حصہ اس لیے لے جاؤ کہ وہ کل قیامت کے دن آگ میں جلایا جائے۔ اے جبریل مجھ پر رحم کرو، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں جہنم کی آگ میں جل سکوں۔ جبریل تمہیں رب العالمین کی عزت و جلالت کی قسم، میرے سے ہرگز مٹی نہ اٹھانا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے زمین کی یہ فریاد سنی تو جبریل علیہ السلام کو زمین پر رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام خالی ہاتھ خدا کے دربار میں چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل کیا بات ہے، تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا، مٹی کیوں نہیں لے کر آئے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی مولا کریم میں کیا کرتا، زمین نے تیری عزت کا واسطہ دے کر مجھے بالکل مجبور کر دیا،
تیری عزت و جلال کا واسطہ میرے سامنے پیش کیا تو مجھے حیا آ گئی کہ میں اس سے اس کا حصہ جدا کروں۔ پھر اللہ نے میکائیل علیہ السلام سے فرمایا میکائیل تم جاؤ اور زمین سے ایک مٹھی خاک لے کر آؤ، اور میکائیل علیہ السلام زمین پر اترے تو زمین نے پھر وہی باتیں کہیں جو جبرائیل علیہ السلام سے کہیں تھی، پھر میکائیل بھی واپس آ گئے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا میکائیل تم بھی خالی آ گئے؟ میکائیل نے بھی خدا پاک کو وہی جواب دیا جو اس سے قبل جبرائیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو فرمایا کہ تو بھی اسی طرح خالی ہاتھ آ گیا جیسے پہلے جبرائیل میکائیل علیہ السلام آئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا اسرائیل جی رب جلیل، فرمایا تو جا اور زمین سے ایک مٹھی خاک کی لے آ۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو مٹی رو رو کر فریاد کرنے لگی اسرائیل علیہ السلام خدا کے لیے مجھ پر رحم کر اور میرے حصے کو مجھ سے جدا نہ کر، مجھے جہنم کی آگ کے حوالے نہ کر۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ اے زمین رونے کی ضرورت نہیں، خاموش ہو کر میری بات سنو۔ دیکھو تم کہتی ہو مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ، خدا فرماتا ہے مٹی لے آؤ۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں تمہاری مانوں یا خدا کی مانوں؟ اگر تیری مانوں تو خدا کا حکم پورا نہیں ہوگا، اگر خدا کا حکم مانوں تو تو روتی رہے گی، لیکن اے زمین یاد رکھ اگر میں تیرے رونے کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن خدا کے حکم کو ٹال کر میں نافرمانی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ بات کرنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی اور خدا عز و جل کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اسرائیل، عرض کی جی رب جلیل، فرمایا جب تو زمین پر گیا زمین نے تیرے سامنے میری عزت کی قسم دے کر رحم کی اپیل کی، عرض کی جی رب جلیل کی، فرمایا کیا تجھے زمین پر رحم نہیں آیا، تجھے ترس نہیں آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی مولا کریم تیرے احکام پر عمل کرنا رحم سے زیادہ مقدم ہے، اس لیے میں نے تیرے حکم پر عمل کیا۔ اللہ پاک نے بات سنی تو رب ذوالجلال خوش ہوئے، فرمایا اسرائیل تم نے ہمارے حکم پر عمل کر کے ہمیں خوش کر دیا، اس کے بدلے ہم تمہیں ایک انعام عطا فرمائیں، ایک عظیم منصب عطا فرمائیں، ایک اعلیٰ عہدہ عطا فرمائیں۔ عرض کی مولا کریم وہ کون سا عہدہ، کون سا منصب؟ فرمایا آج سے تم ملک الموت یعنی روح قبض کرنے پر مقرر کیے جاتے ہو۔ جس طرح تم نے مٹی کو مٹی سے جدا کیا اسی طرح تم مٹی کو مٹی سے ملاتے جانا، قیامت تک یہ منصب تمہارے پاس رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل یہ مٹی وہاں رکھو۔ عرض کی مولا کریم کہاں؟ فرمایا جہاں میرا کعبہ موجود ہے۔ وہ مٹی وہاں رکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس مٹی پر 40 روز بارش برساؤ، 39 دن غم کے پانی کی، ایک دن خوشی کے پانی کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انسان کی زندگی میں غم زیادہ خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ پھر اس مٹی کے گارے سے اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک اپنے بے مثل ہاتھوں سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب تیار ہو گیا تو روح پھونکنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک رکھا۔ نور تو رکھا پشت میں لیکن اس کی شعائیں پیشانی یعنی آدم علیہ السلام کی پیشانی سے چمکارے مارنے لگی۔ چنانچہ حضرت علامہ امام محمد بن عبد الباقی المعروف علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پشت مبارک میں رکھ دیا تو وہ نور ایسا شدید چمکا، ایسا شدید چمک دینے والا تھا کہ باوجود پشت آدم میں ہونے کے وہ پیشانی سے چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب جبکہ آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار ہو گیا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں اپنی روح پھونکی۔ روح مبارک کا آنا تھا کہ آدم علیہ السلام میں جان آ گئی، تمام جسم حرکت کرنے لگا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری تخلیق کے پہلے شاہکار، اے میرے خلیفہ، اے میرے قائم مقام، تیرا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام، اور تیری کنیت ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تجھ سے میں قیامت تک تیری نسل چلاؤں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب خدا عز و جل کی باتیں سنی تو عرض کیا مولا کریم ٹھیک ہے
کہ میں نسل انسانی کا باپ بھی بنوں گا، میں تیرا خلیفہ بھی بنوں گا، میں تیرے قائم مقام بھی بنوں گا، میرا نام آدم علیہ السلام بھی ٹھیک ہے، لیکن یا اللہ پاک میری کنیت ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام اس حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ آدم علیہ السلام نے اپنا سر، اپنے مبارک سر انور کو جب اوپر اٹھایا تو ان کو عرش کے پایوں پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے رب یہ نور کیا ہے؟ یہ کس کا نور ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام یہ نور تمہاری اولاد میں سے اس نبی کا ہے جس کا نام آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر یہ نور نہ ہوتا تو میں نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ آسمانوں کو، نہ زمینوں کو پیدا کرتا۔ اللہ غنی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، کملی والے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے ہی چمکارے مار رہا تھا۔ اور جناب محمد اعظم چشتی صاحب اس مقام پر بڑے اچھے انداز میں ایک ربائی پیش کرتے ہیں کہ نور نبی دا اس ویلے دا جدوں زمین آسمان بھی نہیں سی، لوح محفوظ نہ عرش کرسی، اجے کونوں مکان بھی نہیں سی، نہ سورج نہ چن تارے اتے آن زمان بھی نہیں سی، آزم آدم ہوا والا تے اجے نام نشان بھی نہیں سی۔ اور ایک شاعر کچھ یوں عرض کرتا ہے بس عہد ہی سی یا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا، نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا، اول آخر دوویں پاسے اوہو مل کھلویا، قرشی عرش نو لوہ قلم سی نہ سورج چن ستارے، ادوں وی نور محمد والا دیندا سی چمکارے، سبے نور اسی دے نوروں اس دا نور حضوروں، اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کوہ توروں۔ ہاں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو کہ نور الہی سے بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔